شکریہ جناب اسلام نشتر صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب محمد حسین طاہر صاحب سے، یہ جو ہماری سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تحریک نفاذ اردو کے اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں موقع دیا. آج اس حال میں جناب ہمارے محترم قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب موجود ہیں، اور یہ بڑا اچھا ایک پیغام جائے گا جب ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے اس ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح کی اگر تقاریب ہوتی رہیں وقفے سے تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا، اور ہمیں بھی آج بہت بڑی معلومات ملی ہیں. میرا تعلق کیونکہ یہ آل پاکستان سیکریٹریٹ امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل سے ہے، میں ان کا مرکزی صدر ہوں. چھوٹے لیول پہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی تنظیمی کام سارے جب ہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی کوئی لکھتے ہیں تو ہم اردو میں ہی اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے مذاکرات بھی اردو میں ہوتے ہیں، تو وہ انگریزی کو ہم کبھی استعمال نہیں کرتے اپنی تنظیمی پلیٹ فارم پہ. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری زبان جب اردو ہوگی تو پھر یہ ہمیں مکمل کامیابی ملے گی. تو اس کے لیے جو مشکلات آپ نے ابھی ہم سامنے رکھی ہیں، اس کے لیے مل کے سب کو مجاہد بن کے کام کرنا پڑے گا. میرے ذہن میں ابھی ایک تجویز آئی، کیونکہ ہم یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہیں اور اس کونسل کے ساتھ علماء کا بہت بڑا تعلق ہے. اگر قومی اسمبلی کی مسجد میں یا سپریم کورٹ کی مسجد میں یا اور جو بڑے بڑے دفاتر ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے اردو میں، اس میں بھی تھوڑا سا مولوی صاحب کو ترغیب دی جائے کہ اس قانون کے حوالے سے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا ان کے کانوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں، تو یہ بڑا آسانی سے میسج چلا جائے گا. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اویئرنیس پیدا کریں. ہماری طرف سے آپ کے ساتھ طریقۂ نفاذ اردو کے ساتھ مکمل تعامل رہے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.